كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. رسول خدا کا یہ فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے. سرکار سید الشہداء کی عظمت کو بیان کرتا ہوا رسول کا یہ فرمان، اور اس حوالے سے حسین ہمیشہ ہدایت کا چراغ رہے. جب سے پیدا ہوئے تب سے ہدایت اور نجات حسین کے ساتھ ساتھ تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب نانا دنیا سے گئے تب بھی حسین ہدایت کا چراغ تھے، نجات کا سفینہ تھے، اور جب بابا علی دنیا سے گئے تب بھی حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ تھے. اور بھائی حسن کے بعد بھی حسین ابن علی ہدایت کا چراغ بن کر زندگی گزارتے رہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب امیر شام کا انتقال ہوا، امیر شام دنیا سے چلا گیا، تو امام حسین وہ صلح نامہ کہ جو امام حسن نے کیا تھا اس کی پاسداری کرتے ہوئے وقت گزارا تھا. لیکن جیسے ہی امیر شام دنیا سے گیا ویسے ہی والی مدینہ نے امام حسین کو بلایا اور بلا کر یزید کی بیعت طلب کی. اور یہاں سے وہ تاریخ شہدائے کربلا کی کہ جس کی عظمت اور اہمیت، جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. امام حسین دارالامارہ میں گئے اور والی مدینہ نے امام حسین سے بیعت طلب کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کی جاتی، دن کا اجالا ہو جانے دے، پھر بیعت کا سوال کرنا تو پھر حسین جواب دے گا کہ بیعت کون کس کی کرے گا. اور تاریخ نے لکھا کہ 3 افراد تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام. اور سرکار سید الشہداء جب یزید کی بیعت نہیں کی، ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین کو یہ محسوس ہوا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. امام حسین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ مدینہ کو ترک کیا. نانا کے روضے پر گئے، ماں سے ودا ہوئے، بھائی حسن سے ودا ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے مدینہ کو ترک کر دیا کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ کہہ کر سرکار سید الشہداء مدینہ سے نکل گئے اور منزلیں طے کرتے کرتے جائے پناہ جو دنیا کے لیے امن ہے، جس کو پروردگار نے امن و امان کی سرزمین قرار دیا ہے، امام مکہ میں آئے اور مکہ میں آ کر خانہ کعبہ کے جوار میں امام نے پناہ لی، جائے امن کو اپنا جائے سکونت قرار دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار امام حسین
کے پہنچنے کی اطلاع مکہ میں جیسے ہی نشر ہوئی، تمام اطراف سے لوگ امام حسین کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور نہ فقط مکہ کے اطراف کے لوگ جمع ہوئے بلکہ کوفہ کے لوگوں اور بصرہ کے لوگوں تک بھی اطلاع گئی کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور یزید کی بیعت کا سوال کیا گیا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار جب یہ اطلاع کوفہ کے لوگوں تک پہنچی کہ یزید کی بیعت کا سوال کیا گیا ہے اور معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کے نام خط لکھنا شروع کیے۔ اسی طرح سے بصرہ کے لوگوں نے بھی امام حسین کے نام خط لکھنا شروع کیے، اور تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ کوفہ کے سارے قبائل کے سردار جمع ہوئے اور سب نے مل کر امام حسین کے نام خط لکھے، اور بظاہر تاریخ بیان کرتی ہے کہ 6 دن میں 3 خطوط امام کی طرف روانہ کیے، اور جب یہ خطوط امام کے پاس پہنچے ہیں مکہ میں تو ایک بار امام نے ان خطوط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے پہلے سفیر، جسے تاریخ شہداء کا مقدمہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا کہ شہداء کی تاریخ اگرچہ کربلا سے شروع ہوتی ہے، تاریخ شہداء کربلا سے شروع ہوتی ہے، لیکن مقدمہ اگر دیکھا جائے تو کربلا کا مقدمہ کوفہ سے شروع ہو جاتا ہے اور بصرہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شہید ہیں کہ جو اگرچہ کربلا میں نہیں تھے لیکن کربلا سے جدا بھی نہیں تھے۔ وہ کون؟ وہ 4 سفیر ہیں کہ جن کو امام نے کوفہ اور بصرہ کی جانب روانہ کیا ہے، اور جن کی منزلت اور مقام بہت بلند ہے۔ اور جب کوفہ کے لوگوں کے خطوط امام کے پاس پہنچے ہیں تو امام نے ایک بار اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ کون مسلم ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم عقیل کے فرزند ہیں، خون بنی ہاشم مسلم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور مسلم جذبہ شہادت قلب میں رکھتے ہیں، اور اپنے چچا علی کی مانند شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، تلوار تیر اور نیزے چلانے کے ماہر بھی ہیں، اور صاحب اخلاق اور فضائل بھی ہیں۔ ہر فضیلت اور کرامت کے جو بنی ہاشم میں موجود ہے وہ خود مسلم بن عقیل میں موجود ہے، اور یہی وہ فضائل اور وہ کرامتیں تھیں کہ جب کوفہ کے لوگوں کے خطوط پہنچے تو ایک بار مسلم کو بلایا۔ اور مسلم کی ماں کا تعارف بھی بڑا عجیب تعارف ہے کہ مسلم اگرچہ عقیل کے فرزند بھی ہیں لیکن ماں کی طرف سے بھی، ماں کا نام بھی علیہ، اور ام الولد یہ خاتون کہ جن کے بطن سے مسلم دنیا میں وجود میں آئے۔ اور جب مسلم کو امام حسین نے بلایا ہے اور کہا کہ بھائی مسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں کوفہ میں اور میرے سفیر بن کر کوفہ میں قدم رکھیں، اور جا کر کوفہ کے حالات کا جائزہ لیجئے، اور جب حالات کو مناسب جان لیں تو خط کے ذریعے سے ہمیں باخبر کر دیجئے تاکہ ہم بھی کوفہ آ جائیں۔ مسلم نے امام کی آواز پر لبیک کہا، اور کیسے نہ کہتے لبیک، مسلم کی رگوں میں بھی وہی خون ہے، وہی بنی ہاشم کا خون ہے کہ جو عباس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مسلم کی رگوں میں وہی خون ہے کہ جو علی اکبر کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہ جہاں پر حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، جہاں حجت خدا کی بات کے آگے بات نہیں کی جاتی، اور یہی وہ فضیلتوں کا خزانہ ہے، یہی وہ کرامتوں کا دریا ہے کہ جو مسلم کو اس قابل بناتی ہے کہ حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور دل میں تمنا اگرچہ مسلم کے بھی ہوگی کہ کاش میں بھی کربلا جاتا اور کربلا جا کے سرکار سید الشہداء کے رکاب میں جنگ کرتا، لیکن وقت کے امام کا حکم، مسلم امام کا خط لے کر چلے، اور بڑے ہی عجیب انداز میں امام نے تعارف کروایا ہے مسلم کا، اور اسی سے مسلم کی فضیلت اور کرامت کا پتہ چلتا ہے کہ مسلم کون مسلم، کہ جب مسلم کو بھیجا ہے تو امام نے صرف ایک جملہ خط میں لکھا، مسلم نے کے لیے لکھا، انی ارسلت الیکم اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی۔ اے کوفے کے لوگوں، میں کسی عام آدمی کو نہیں بھیج رہا تمہاری جانب، میں اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرا مورد اعتماد ہے۔ کربلا کی تاریخ میں کسی بھی فرد کے لیے اگر ثقہ کا لفظ استعمال کیا تو 4 یا 5 افراد ملیں گے کہ جن کے لیے ثقہ کا لفظ استعمال کیا، مورد اعتماد کا لفظ استعمال کیا، ان میں سے ایک مسلم ہے۔ اور یہ مسلم ثقہ کیسے بنے؟
کمال اطاعت پروردگار، کمال اطاعت معصوم، کمال فضائل کو اپنے اندر لیے ہوئے، کمال اخلاق کو اپنے اندر لیے ہوئے مسلم ثقہ حسین قرار پائے، اور مسلم قیس بن مسہر السیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے۔ اچھا، مسلم اس سے پہلے کہ کوفہ کی جانب جاتے، تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم نے ایک بار مکہ سے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے کہ جو مدینہ میں موجود تھے ان سے وداع کیا، اور وداع کرنے کے بعد قیس کے پاس آئے۔ تاریخ بتاتی ہے قیس کون؟ قیس وہ شخص ہے کہ جو رہنما فراہم کرتا ہے لوگوں کو راہ بتانے کے لیے۔ مسلم نے بھی 2 رہنما قیس سے لیے کہ جو کوفہ کی راہ مسلم کو بتائیں، اور یہ مسلم کے ساتھ ساتھ چلے 2 رہنما۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ابھی راہ طولانی تھی اور گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت سے دونوں رہنما کے جو مسلم کے ساتھ چلے تھے شدت گرمی سے انتقال کر گئے۔ لیکن اللہ رے مسلم کو اپنے وظیفے کی شناخت، اپنی ذمہ داری کا احساس کہ وقت کے امام نے بھیجا ہے کوفہ پہنچنے کے لیے، اگرچہ رہنما مر گئے تو کیا ہوا، اگرچہ رہنما نہیں رہا، کوئی راہ بتانے والا نہیں رہا، مسلم سفر کرتے رہے، اور کرتے کرتے ایک بار مسلم ایک منزل پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جہاں پر مسلم نے امام حسین کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد آگاہ کیا کہ مولا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، وہ 2 رہنما کے جو میرے ساتھ تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب مسلم تنہا ہے اور مسلم کوفہ کی طرف گامزن ہے۔ اب جیسے ہی مسلم کوفہ کی طرف چلے ہیں، تمام مشکلات کو عبور کیا، اور کتنی مشکلات تھیں اس راہ کے اندر کہ جس راہ کا بھی نام و نشان میں مسلم کو پتہ نہیں ہے۔ گرمی کی شدت بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن مسلم امام کے امر کو پورا کرنے کے لیے کوفہ کی جانب چل رہے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم کوفہ میں پہنچے ہیں تو ایک بار اطمینان کا سانس لیا کہ مولا کا وہ امر کہ جو مولا نے دیا تھا وہ اب پورا ہو جائے گا، مولا کا وہ خط کہ جو کوفہ والوں تک پہنچانا تھا وہ اب پہنچ جائے گا۔ مسلم یہ بنی ہاشم کا شعر ایک بار کوفہ میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد مختار ثقفی کے گھر میں جا کر سکونت اختیار کی۔ مختار نے اپنے گھر میں مسلم کو ٹھہرایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار مسلم جب مختار ثقفی کے گھر میں پہنچے ہیں، پورے کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر کو، اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے۔ تمام قبیلوں کے سردار مختار کے گھر میں جمع ہو گئے اور مسلم کو خوش آمدید کہا، مسلم کا استقبال کیا، مسلم کو گلے لگایا۔ اور ایک بار جب مسلم کا استقبال ہو چکا تو مسلم نے امام حسین کا وہ خط پڑھ کر سب کو سنایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم نے یہ خط پڑھ کر سنایا ہے تو ایک بار 40,000 یا 10,000 یا 20,000 مختلف تعداد میں لوگ آئے، اور آنے کے بعد مسلم کے ہاتھ پر نمائندہ حسین ابن علی ہونے کی حیثیت سے بیعت کی۔ مسلم خوشحال ہو گئے، بہت خوش ہو گئے کہ زمین آمادہ ہے، کوفہ والے آمادہ ہیں، اور پھر خط لکھ دیا مولا آپ آ جائیے، کوفہ والے آمادہ ہو گئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ آ جائیے، یہاں کے لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی اطاعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ خط لکھ کر روانہ کیا امام حسین کے لیے۔ اور ایک بار تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم نے ادھر خط لکھا ہے، اور ادھر ابن زیاد یزید تک یہ خبر پہنچی کہ مسلم نے خط حسین ابن علی کو لکھ دیا ہے، اور حسین اب کوفہ کا قصد کرنے والے ہیں۔ ایک بار اب یزید نے ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ جو بصرہ کا گورنر بھی تھا، اس کو والی کوفہ بھی بنا دیا، اور کہا کہ اے ابن زیاد فوراً کوفہ کی خبر لے، کوفہ میں انقلاب آ جائے گا، کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ابن زیاد اپنی تمام تر فریب کاریوں اور مکاریوں کے ساتھ ایک بار کوفہ میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد وہ فضا کے جو کچھ دیر پہلے مسلم کے لیے سازگار تھی اب مسلم کے مخالف ہونا شروع ہو گئی۔ وہ 40,000 افراد کہ جنہوں نے بیعت کی تھی ایک ایک کر کے مسلم کے گرد سے، مسلم کے اطراف سے جدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ مجمع جو جمع ہو گیا تو وہ چھٹنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت ہوا ہے کہ مسلم نے مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں ادا کی، اور مسجد کوفہ میں ادا کرنے کے بعد ایک بار مسلم تنہا رہ گئے،
کوئی نہیں ہے مسجد کوفہ میں کہ جو مسلم کی حمایت کرے۔ مسلم باب کندہ سے نکلے اور نکل کر کوفہ کی گلیوں میں مسلم بھٹکتے رہے، گھومتے رہے کہ کہیں سے نکلنے کے راہ مل جائے اور ایک بار اپنے مولا کو خبر دے دوں کہ مولا اب کوفہ نہ آئیے گا، کوفہ آنے کی جگہ نہ رہی۔ کوفہ کے لوگ بے وفا نکلے، انہوں نے وفا نہیں کی، لیکن ہر راہ کے اوپر کہ جو کوفہ سے باہر جاتی ہے ابن زیاد کے سپاہی موجود، مسلم کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور نکلنے کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بار وقت آیا کہ مسلم تھک ہار کر بیٹھ گئے، ایک گھر کے سامنے بیٹھے اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ یہ بنی ہاشم کا چاند جھکا ہوا سر، ایک بار آہٹ محسوس ہوئی کہ دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، مسلم نے ایک بار سر اٹھا کے دیکھا کہ ایک ضعیفہ دروازے پر کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے، مسافر کوفہ کے حالات مناسب نہیں رہے، اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے اشارے سے پانی طلب کیا، کہا کہ پانی مل جائے گا۔ ایک بار ضعیفہ گئی اور پانی لے کر آئی، مسلم نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد ایک بار پھر بیٹھ گئے۔ ضعیفہ نے پھر دروازہ کھول کے کہا کہ جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے کہا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے مسافر؟ کہا کہ میں حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ جب حسین کا نام آیا ضعیفہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ایک بار مسلم کو گھر میں لے کے گئیں، کہا آقا کا سفیر اور کوفہ کی گلیوں میں؟ ایک کمرہ کی جو ترک کر چکی تھی اس میں مسلم کو ٹھہرا دیا۔ خوف ہے تو صرف ایک خوف ہے توعہ کو، اس مومنہ کو، کہ اس کا بیٹا بلال کہ جو دنیا دار آدمی ہے، دنیا کے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ رات گزرنا شروع ہوئی، مسلم کی تکبیروں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں، مسلم مصلی عبادت پر نماز میں مشغول ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے علی ابن ابی طالب اور بنی ہاشم کے دیگر افراد راتیں گزارا کرتے تھے، ویسے ہی مسلم نے رات گزارنا شروع کی۔ اور یہی عبادت اور اطاعت ہے کہ جو انسان کو حجت خدا سے نزدیک کرتی ہے، حجت خدا کے امر کی پیروی کرنے کی طرف لے کر آتی ہے۔ مسلم نے عبادتیں کرنا شروع کی۔ ایک بار رات کی تاریکی بڑھتی چلی گئی، دروازے پر دستک ہوئی، بلال اس توعہ کا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا حال احوال بتایا کہ آج حسین کے سفیر کے لیے پورے کوفہ میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، جو بھی ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ابن زیاد نے انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ توعہ کا دل لرز گیا۔ ایک بار اٹھ کر اس کمرے کی جانب گئیں کہ جہاں پر مسلم ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب مسلم عبادت میں مصروف ہیں، پھر واپس آئیں تو بلال نے پوچھا مادر اکرامی کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی ہیں کہ جس کو ترک کیا جا چکا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا؟ توعہ نے قسمیں دینے کے بعد کہا کہ ہمارا بخت جاگ گیا ہے، حسین کا سفیر ہمارے گھر آ گیا ہے۔ حسین کے سفیر کا نام سننا تھا کہ بلال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ توعہ نے لاکھ کہا کہ نہ بتانا، مسلم کی جان بچ جائے، لیکن یہ بلال نے جا کر جاسوسی کر دی، تاریخ بتا دی۔ جیسے صبح نمودار ہوئی، ابن زیاد کے لشکر کے سپاہی آ گئے اور گھیر لیا۔ مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس گھر میں رہ کر جہاد کریں۔ ایک بار گھر سے باہر نکلے، علی کے بھتیجے نے جہاد کرنا شروع کیا، بنی ہاشم کے اس چاند نے جہاد کرنا شروع کیا، اور اس انداز سے جہاد کیا کہ حیدر کرار کا جہاد یاد آنے لگ گیا۔ جتنے فوجی آتے تھے، جتنے لشکر کے فوجی آتے تھے، مسلم ان کو تہہ تیغ کر دیتے تھے، کوئی بچ کر نہیں جاتا تھا۔ ایک بار جب ابن زیاد تک یہ اطلاع پہنچی کہ جو فوجی جا رہا ہے مارا جا رہا ہے، تو کہا کہ کیا ہو گیا کہ ایک تمہارے قابو میں نہیں آ رہا، ایک آدمی تمہارے قابو میں نہیں آ رہا؟ کہا ابن زیاد تو جانتا نہیں ہے، مسلم کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے، وہی خون ہے کہ جو علی کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہی خون ہے کہ جو بنی ہاشم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے، مسلم قابو میں نہیں آئیں گے۔ ایک بار مکاری اور فریبکاری کا بازار گرم کیا گیا، گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو گڑھے میں گرا کر قید کر دیا گیا، مسلم کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ حسین کا پہلا سفیر، کربلا کا پہلا شہید گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے پہنچا، کہا کہ امیر کہہ کر سلام کرو۔ ایک بار جب کہا کہ امیر کہہ کر سلام کرو، مسلم نے کہا کہ میرا امیر صرف حسین ہے، میرا حسین کے علاوہ کوئی اور امیر نہیں ہے۔ ایک بار وصیتیں کرنے کی اجازت مانگی، مسلم نے 3 وصیتیں کیں۔ ایک وصیت یہ کہ میں کوفہ میں جب آیا ہوں تو میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے گھوڑے، تلوار اور زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے جسم کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ کی
کہ کوئی امام حسین سرکار سید الشہداء میرے آقا و مولا تک یہ خبر پہنچا دے کہ اب کوفہ نہ آئیں۔ مسلم کو لے جایا گیا دارالامارہ کی طرف، اور جب دارالامارہ کے پاس پہنچے ہیں مسلم، ایک بار انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ تسلیما لامر کہہ کر مسلم دارالامارہ پر کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے تلوار بلند کی، مسلم کا سر کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد ایک بار مسلم کا جسد اطہر دارالامارہ سے نیچے گرا اور سر کو اٹھا کر ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ ابن زیاد کے پاس جب بھیجا گیا ہے سر کو، ابن زیاد نے اطمینان کا سانس لیا اور اس سر کو یزید کی طرف روانہ کر دیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مسلم کے سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور جسد اطہر کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ مسلم کا جسد اس قابل نہ رہا کہ اس کو گھسیٹا جا سکے، لیکن یہ حسین کا سفیر اپنی جان قربان کر گیا حسین کے اوپر۔ اور کیا منزلت تھی کہ حسین نے ثقہ کہا، اور الگ زیارت نامہ مسلم کے لیے معصومین کی زبان سے ادا ہوا کہ جس میں مسلم کے اوپر سلام کیا گیا۔ شاید چند افراد ہیں کہ جن کے لیے الگ زیارت نامہ موجود ہے، ان میں سے ایک مسلم ہے کہ جن کو الگ سے سلام کیا جاتا ہے۔ یہ مسلم حسین کا شیر، بنی ہاشم کا چاند، کوفہ میں غروب ہو گیا۔ والحمد للہ رب العالمین۔